اللہ کی وحدانیت کا، اس کی الوہیت کا، اس کے ایک ہونے کا، اس کے خالق حقیقی ہونے کا، اس کے مالک حقیقی ہونے کا، یہی درس ہر ایک نے دیا. اور ہر ایک نے، جیسے چند نبیوں کی مثالیں قرآن نے ذکر کی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنی قوم کو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا. ان سارے نبیوں کا ذکر کیا کہ یہ ہر نبی آ کر اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیتا رہا. جو درس آج ہم سن رہے ہیں، یہ وہ درس ہے جو ہر نبی اپنی ہر قوم کو دیتا رہا. اور بالآخر پھر فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. اے محبوب، ہر نبی نے یہی درس دیا. اے محبوب، تو بھی یہی درس توحید دے، تو بھی یہی درس توحید، تو بھی اپنے رب کی طرف بلا، تو بھی اپنے رب کی وحدانیت کا اعلان کر، تو بھی اپنے رب کی توحید کا اعلان کر. اور پھر امت کو بھی یہ پیغام دیا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. ہمیں اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اچھا درس کس کا درس ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اچھی نصیحت کس کی ہو سکتی ہے کہ دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلا، جو دعوت الی اللہ ہو. تو توحید کیا ہے؟ یہ دعوت الی اللہ ہے، یہ تعلق باللہ ہے، یہ ایمان باللہ ہے. تو مختصر خلاصہ کیا سامنے آیا کہ توحید، عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، ایسا لا شریک ماننا کہ اس کا کوئی ذات میں بھی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے افعال میں بھی. آج کی اس درس میں اس کی وضاحت نہیں کر رہا. توحید کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. مثلا غوث اعظم کا لفظ بولنا، اس کو شرک کہہ دیا جاتا ہے اور اس کو توحید کے منافی سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. داتا صاحب، داتا کا لفظ بولنا، اس کو شرک کہہ دیا جاتا ہے. کھڑے ہو کے سلام پڑھنا، اس کو شرک کہہ دیا جاتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو شرک کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ وہ عین توحید ہے، سبحان اللہ، وہ توحید کا حصہ ہے. آج وہ موضوع نہیں ہے. انشاءاللہ اگلا موضوع ہمارا ہوگا توحید کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کا ازالہ کرنا. ٹھیک ہے. آج ہم یہ سمجھ رہے کہ توحید ہے کیا، توحید کا میننگ، توحید کا تعارف، اور توحید ایمان کیسے بنتا ہے. تو آئیے اب اگلا پوائنٹ جو میں آج سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ. سورہ اخلاص میں نے شروع میں تلاوت کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ٹھیک ہے. اپنی گفتگو کا اختتام اس سورت پہ کرتا ہوں. تو یہ سورت خالصتاً سورہ توحید ہے. یہ سورت خالصتاً سورہ توحید ہے کیونکہ اس میں توحید کا اعلان کیا گیا، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا گیا، اس کی شان بے نیازی کو بیان کیا، سبحان اللہ، اس کی شان عدم مثلیت کو بیان کیا گیا، اس جیسا کوئی نہیں، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اس کی شان سبحانیت کو بیان کیا گیا، اس کی پاکیوں کو بیان کیا گیا، اس کی عظمتوں کو بیان کیا گیا، اس کے کمالات کو بیان کیا گیا. اس لیے اس کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں اور اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں. یہ کون سی سورہ ہوئی بولیں؟ سورہ توحید. اور یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ قل هو اللہ احد. ہے یہ سورہ توحید، ہے یہ سورہ توحید، لیکن اس کا آغاز توحید سے نہیں ہو رہا. اس کا آغاز، یہ آج پوائنٹ سمجھانا آپ، یہ سمجھ لیں آج کی گفتگو کا نچوڑ ہے. اس کا آغاز توحید سے نہیں ہو رہا. قل هو اللہ احد، اس کا آغاز تو کل ہو رہا ہے، اور کل توحید پر دلالت نہیں کرتا. قل جو ہے وہ توحید پر دلالت نہیں کرتا. قل کا معنی کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. اب اس میں ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ جو کہا گیا قل هو اللہ احد، رب براہ راست بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اللہ ہوں اور ایک ہوں، لیکن محبوب کی زبان سے کہلوایا کہ اے محبوب تو خود اپنی زبان نبوت سے اور زبان رسالت سے اور زبان محبوبیت سے تو اعلان کر کہ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. بڑی خوبصورت کسی نے بات کہی، کل کہہ کے، کل کہ اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، سبحان اللہ. کل کہہ کے بات رب کی تھی لیکن زبان مصطفیٰ سے کروائی. قل هو اللہ احد، اے محبوب تو کہہ دے کہ میں ایک ہوں، میرے ایک ہونے کا اعلان تو کر. کیا مطلب؟ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کسی بندے کا توحید مجھے ایک ماننا اتنی دیر تک ایمان نہیں بن سکتا جب تک کہ محبوب وہ تیرے واسطے سے مجھے ایک نہ مانے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب تک وہ تیرے واسطے سے مجھے ایک، اگر کوئی خود بخود مجھے ایک مانتا ہے تیرے واسطے کو نکال کر، تو اس کی وہ توحید نہیں ہے، وہ ایمان نہیں بن سکتی، وہ ایک جسٹ آئیڈیا ہے، تصور ہے، ایک نظریہ ہے، خیال ہے، عقیدہ نہیں بن سکتا۔ توحید، عقیدہ اور ایمان تب بنتی ہے جب آقا علیہ السلام کے توسط سے، تصدق سے، آپ کے ذریعہ سے ہم اللہ کو ایک مانیں، اس کی وحدانیت اور اس کی شانوں کو مانیں، تب توحید جو ہے وہ ایمان بنتی ہے۔ وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ یہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، لیکن وہ خود سے کہتے تھے، ان سے ڈیمانڈ جو کی گئی، ڈیمانڈ یہ کی گئی کہ میرے محبوب سے سن کر، میرے محبوب کے کہنے پہ مجھے ایک مانو، واہ، میرے محبوب کے کہنے پہ مجھے ایک مانو، قل هو اللہ احد، مجھے ایک ماننا ہے تو میرے محبوب کے کہنے پہ مجھے مانو، تب آپ کی توحید ایمان بنے گی اور تب تمہاری توحید عقیدہ بنے گی۔ تو گویا یہ عقیدے کے باب میں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی، قل هو اللہ احد۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی سمجھائی گئی، اس میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ یہ بھی ہے، آج وسیلے کی بڑی بات ہوتی ہے، وسیلوں کی بات ہوتی ہے اور وسیلوں کے انکار کر دیا جاتا ہے وسیلے کا، حالانکہ دیکھیں توحید اپنے وجود میں خود وسیلے کی طلبگار ہے، توحید اپنے وجود میں، توحید اتنی دیر تک عقیدہ نہیں بن سکتی جب تک وسیلہ رسالت کے ساتھ متصل نہ ہو، وسیلہ رسالت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا، وہ براہ راست ہر ایک بندے کے ذہن میں ڈال سکتا تھا کہ میں ایک ہوں اپنی وحدانیت کا، لیکن اللہ کی شان میں، اس کی قدرت میں کمی نہیں، کمی ادھر ہماری طرف تھی، ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی، کمی نہیں تھی کہ ہم براہ راست رب کے پیغام کو، اس کے کلام کو سن سکیں اور اس کو وصول کر سکیں، ریسیونگ پاور نہیں تھی ہمارے اندر، صلاحیت نہیں تھی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ قائم کیا، اپنا فیض عطا کرنے کے لیے، اپنی رحمت عطا کرنے کے لیے، اپنی ہدایت عطا کرنے کے لیے، اپنی برکتیں اور فیضان عطا کرنے کے لیے رب کائنات نے اپنے اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ قائم کیا، جس کو واسطہ نبوت و رسالت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واسطہ نبوت و رسالت کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں کل، گویا اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سمجھا دیا، لوگو ذرا سوچو تو صحیح، میں تو رب ہوں، میں تو قادر ہوں، ساری قدرتوں کا مالک ہوں، جب میں قادر مطلق ہو کر، رب ہو کر، خالق حقیقی ہو کر، مالک حقیقی ہو کر، جب میں اپنے محبوب کے بغیر تم سے کلام نہیں کرتا، تم سے بات نہیں کرتا، اللہ اللہ، تمہیں اپنے پیغام نہیں دیتا اپنے محبوب کے وسیلے کے بغیر، تمہاری کس طرح یہ مجال ہو گئی، تمہاری یہ جرت کیسے ہوگی کہ تم میرے محبوب کے وسیلے کو نکال کر براہ راست میرے تک پہنچو؟ اللہ اللہ اللہ، جب میں قادر مطلق ہو کر اپنے محبوب کے وسیلے کے بغیر نہ تم سے کلام کرتا ہوں، نہ تم تک اپنی بات پہنچاتا ہوں، تو تمہاری جرت یہ مجال کیسے ہے کہ تم میرے محبوب کے وسیلے کو نکال کے میرے تک پہنچنے کی بات کرتے ہو؟ یہ ہے حقیقتاً توحید۔ قل هو اللہ احد، تو اللہ تعالیٰ نے هو اللہ احد سے سورہ اخلاص شروع نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سے شروع کی۔ سورہ اخلاص کا جو مضمون شروع کیا وہ قل سے شروع کیا ہے، یہ سورہ توحید ہے، یہ سورہ توحید، لیکن اس کا آغاز قل سے کیا، اس کا آغاز۔ یہاں ایک بات اور خوبصورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ سب کو آتا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ بسم اللہ میں یوں کیوں نہیں ترتیب بنی، باللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں کہا گیا، یوں کہہ دیا اللہ سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا، ایسا نہیں کیا گیا، اللہ سے شروع نہیں کیا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ کیوں ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسم کا واسطہ درمیان میں رکھا، اسم کا واسطہ درمیان میں رکھا کہ براہ راست مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے باللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا کہ اللہ سے شروع جو نہایت مہربان، نہیں، فرمایا اپنے شروع ہونے کا آغاز جو کرنا ہے وہ اسم سے کرو، ڈائریکٹ میری ذات سے نہ کرو، میری ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ فرمایا کہ میری شان یہ ہے کہ نہ تو میں کسی کے دماغ میں آ سکوں، نہ کسی کے تصور میں آ سکوں، نہ کسی کے عقل میں آ سکوں،
ٹھیک ہے، کیونکہ میری یہ شان ہے کہ میں غیر محدود ہوں، عقل محدود ہے، تو غیر محدود محدود میں کیسے سمائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. غیر محدود محدود میں کیسے سمائے؟ وہ نہیں سما سکتا. ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا میری حقیقت کو تم نہیں پا سکتے، میری حقیقت کو تم نہیں پا سکتے. اس لیے توحید کے مفہوم میں ہمیں یہ ایک بات معلوم ہوئی کہ توحید اتنی دیر تک ایمان اور عقیدہ نہیں بن سکتی جب تک ہم حضور کے وسیلہ رسالت کو اور واسطہ نبوت کو درمیان کے ساتھ شامل نہ کر لیں اور اٹیچ نہ کر لیں. اس لیے قل هو اللہ احد، اور بسم اللہ میں بھی اسم کا واسطہ ذکر کیا، ڈائریکٹ باللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا. اللہ نے فرمایا پہلے میرے نام کی تو معرفت حاصل کرو، پھر میری ذات کی طرف آنا. پہلے میرے نام تک تو پہنچ کے دکھاؤ، پہلے میرے نام تک تو پہنچو. تو یہ بھائی عقیدہ توحید کے حوالے سے بات تھی. اور عقیدہ توحید میں آخری جو اہم بات وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کا مطلب بھی آپ سمجھ لیں. ہم یہ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر قادر ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی مثلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنا جیسا ایک اور خدا بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں، یہ اس کے قدرت کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا پہاڑ بنا لے جس کو وہ خود بھی نہیں اٹھا سکے. ایسی بات اس کی قدرت کے تحت شامل نہیں. اس میں کمی اللہ کی ذات میں نہیں ہے، کمی اس چیز میں ہے، جس چیز نے پیدا ہونا ہے وہ چیز وجود میں آ ہی نہیں سکتی، ادھر کمی ہے. کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہونا محال ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی شے نہیں، اس کی مثل کوئی شے نہیں. اس لیے جب اس کی مثل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی تو وہ وجود میں کیسے آ سکتی ہے، وہ تخلیق میں کیسے آ سکتی ہے. تو اس لیے ایسی باتیں ذہن میں نہیں لانی چاہیے. اور پھر ایک بات یہ بھی ذہن میں بعض اوقات انسان سوچتا ہے اور اللہ کے وجود کے بارے میں، اس کی شکل و صورت، جسم، اس طرح کی چیزیں سوچنا شروع کر دیتا ہے. یاد رکھیے یہ ساری چیزیں ہمارا وہم ہے، خدا نہیں ہے. یہ ہمارے اپنے تصورات ہیں، یہ ہمارے اپنے وسوسے ہیں، تصورات ہیں، خیالات ہیں. یہ خدا ذہن میں نہیں آ سکتا، خدا ذہن میں. اس لیے ہمیں حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ ولن تقدروا قدرہ. فرمایا اللہ کی مخلوق میں غور کرو، اللہ کی ذات میں غور نہ کرو. اللہ کی مخلوق میں غور کرو، اللہ کی ذات میں غور نہ کرو. کیوں؟ میں ولن تقدروا قدرہ، کیونکہ تم اس کی حقیقت کو کبھی نہیں پا سکتے. اس کی حقیقت کو تو دل میں تو آتا ہے، تو دل میں تو سمجھ میں نہیں آتا. تو دل میں تو آتا ہے، اس کی محبت، اس کا قرب، اس کی معرفت. ہاں جی، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے. یہ صفات کی معرفت قلب کو نصیب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ ہم رب کی حقیقت کو کیسے پائیں؟ رب کی حقیقت کو پانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو کوئی کیسے پا سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی اللہ اکبر. آپ نے کہا جب عقل عاجز آ جائے اس کو پانے سے، عقل عاجز آ جائے اس کو پانے سے، یہ عاجز آ جانا ہی اس کو پانا، یہ انسان کی بے بسی ہی اس کو پانا، یہ بے بسی ہی اس کی معرفت. جو انسان یہ سمجھ گیا کہ میں اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، یہ حقیقت کو نہیں پا سکنا، یہی اللہ کی معرفت، یہی اللہ کو پانا ہے. جس چیز کو جان جائے کہ میں اس کو نہیں سمجھتا، وہ مفہوم نہیں ہو سکتا، وہ معقول نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کو ہونے کے پاس ہے، زندگی کے پاس ہے، تھک جانے کے پاس ہے، نہیں آتی وہ سوتا. وہ تمام جتنی انسانی بشری جو تقاضے ان سب چیزوں سے برباد. یہ ساری چیزیں جو تھیں توحید سے متعلق تھیں. اب آخر میں اپنے موضوع کو میں آج کمپلیٹ کر رہا ہوں.